السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یقیناً قابل صد مبارکباد ہے آپ سب لوگ جنہوں نے اس اللہ کے آخری کتاب کو اسی مہینے میں جس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا، اسی وجہ سے کہ اس نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی. وہ فرمایا کہ تمام عبادتیں ابن آدم کے لیے ہیں، لیکن صرف یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے. یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ العظیم. اسی اللہ کے مہینے میں اللہ کے آخری کتاب کو اور پھر اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے بندے اکٹھے ہو کے اللہ کے فرشتوں کی محفل میں اس کو سنے اور اللہ کی رضا کے لیے سنے. تو اس سے زیادہ اللہ کی نعمتوں میں اور اللہ کے خزانوں میں بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اس کے شاید ہمیں اتنا اندازہ یا اتنی قدر آج شاید نہ ہو، لیکن علماء سے سنتے ہیں اور احادیث میں پڑھتے ہیں، آپ حضرات واقف ہیں کہ جب یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہے، جو ہماری جسمانی آنکھیں ہیں، تو تب ہمیں ہوش آئے گا، جاگ آئے گی. اب سو رہے ہیں، ابھی ہم سو رہے ہیں. ابن آدم سو رہا ہے جب تک یہ آنکھیں اس کی کھلی ہے. جب یہ دو آنکھیں بند ہو جائیں گی نا، پھر ہمیں جاگ آئے گی. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اوہو، یہ تو ایک ایک حرف پہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ 10 نیکی، اور آج تو ایک نیکی، آدھی نیکی، ایک نیکی، اس کے پیچھے ہر ایک آدمی بھاگے گا، اس کو نفسی نفسی ہوگی، کیونکہ کسی کی مدد نہیں کرے گا. اسی قرآن نے ہمیں بتایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بچے باپ بھاگیں گے ایک دوسرے سے. ہر ایک آدمی آج تو بس میں کچھ نہیں کر سکتا. اماں آپ تو میرے لیے سب کچھ قربان کرتی تھی، آج ایک نیکی ہے ورنہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا. ماں کہیں گی بیٹا میں نے جو کچھ کرنا تھا میں نے کر دیا دنیا کے اندر، آج میں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی وہ ماں اندازہ کرے، اس کی اتنی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو واقعی قابل صد مبارکباد ہے قاری صاحبان، علماء کرام. اور بات ہو رہی تھی قرآن کی حفاظت کی. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیسے لیا؟ یعنی اللہ نے تو بہت پہلے فرمایا فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اور مکنون اور جتنے بھی سامان حفاظت کے ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں، وہ کہتے ہیں اس کو پریزرو ٹیبلٹ. اللوح المحفوظ is a preserved tablet.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر لکھا ہے، تو وہ حفاظت تو وہاں تھی، لیکن ہمیں دکھانا مقصود تھا یہ اس کے صرف لفظ کی نہیں، اس کے معنی کی، کیونکہ الفاظ تو الفاظ ہیں. آج اور آپ اور ہم سنتے ہیں اسی قرآن کو کوٹ کر کے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اس کی جن کی جیبیں بھی لوٹتے ہیں، ان کی ایمانوں کو بھی لوٹتے ہیں. تو قرآن کی معنی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ برکت دے زندگیوں میں، علم و عمل میں ان علماء کرام جنہوں نے اس کے معنی اور مفاہیم کو جو ہے محفوظ کیا، اور جنہوں نے فرمایا کہ قرآن فہمی، یہ رکھنے یعنی یاد رکھنے کی بات ہے، قرآن کا فہم انڈرسٹینڈنگ صرف وہ مقبول ہوگا جو صحابہ کا تھا. آج چوچو کی ملیہ میں پیدا ہونے والے بہت سارے لوگ اٹھیں گے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گوگل پہ سرچ کریں گے، دوسری جگہوں میں مختلف ویب سائٹ سے کہیں گے میں بھی قرآن کی ترجمہ کرتا ہوں، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میں بھی قرآن. یہ دیکھیں، یہ ہم نے سنا کہ انہوں نے اتنی غلطیاں کی اور کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایمان سے انہوں نے ہاتھ دھو بیٹھے لوگ. تو علماء کرام سے قربان جائیے اور ان کو دعائیں کیجیے کہ انہوں نے اس کو محفوظ کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو اگر مجھے جو ہے لو کلفت بصلا لما تعلمت مسئلہ، اگر ایک پیاز خریدنے کی مجھے ذمہ داری سونپی جاتی تو میں ایک مسئلہ بھی نہیں سیکھتا. انہوں نے دنیا کے پیاز اور ٹماٹر خریدنے سے اپنے آپ کو بچا کے بوری بستر پر بیٹھ کے جناب اور روکھی سوکھی کھا کے، یہاں تو روکھی سوکھی نہیں ہے لیکن جہاں پر شروع ہوا دیوبند ایک انار کے درخت کے نیچے اور مختلف جگہوں میں، انہوں نے اپنے بالکل اسی صحابہ کا انہی صحابہ کا جو ہے سنت زندہ کیا کہ پیٹ میں پتھر باندھ کے اس کو محفوظ رکھا اور سینہ بسینہ ہمیں اور آپ کو پہنچایا. اس ملک کے گورنمنٹ اور نظم کی بات ہو رہی تھی، اس کی جیل میں بند رہ کے مولانا عزیر گل ہمارے اسکاکوٹ کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے. مالٹا کے اندر، اسپین کے اندر ایک جزیرہ ہے، ان کے اندر ان کو ڈالا. اتنی قربانیاں دی ان علماء کرام نے، جن سے پہلوں نے اور قیامت تک یہ علماء کرام قربانیاں، اس لیے کہ قرآن کی صحیح سمجھ اور اس کے مفاہیم اور اس کے معانی اور اس کے انڈرسٹینڈنگ اس امت تک پہنچ جائے. اور اللہ نے چونکہ وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیسے کیا؟ ٹیبلٹس کے اندر تو محفوظ ہے، لیکن دنیا کے اندر محفوظ اس شکل میں کہ یہ قربانیاں دیں گے لوگ، یہ لوگ جو ہے اس کو پڑھیں گے. رمضان کے اندر 19 گھنٹے کے روزے رکھے، اور پھر یعنی یہ غیر مسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے مختلف جگہوں میں، تو وہ حیران رہتے ہیں کہ پانی بھی نہیں پیتے تم، پانی بھی نہیں پیتے، پانی تو کیسے زندہ رہ سکتے ہو تم 19 گھنٹے. لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے، میں HMC کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں، تو دوسری جگہوں میں جاتا ہوں، مختلف آپ لوگ بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہٹے کٹے نوجوان کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، روزے نہیں رکھتے. ارے جی کیا کرے یار، بہت مشکل ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. تو دیکھیں یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے. اللہ نے توفیق جس کسی کو دی وہی کرے گا، جس کو نہیں دی. یہاں پر کھڑے ہو کے آپ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جزائے خیر دے اور انشاءاللہ برکت دے اس عمارت کے اندر، تاکہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں ہم دیکھیں کہ یہ بہترین کھلا حال ہے، بڑی جگہ ہے، ہوادار ہے، اور اس کے اندر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. تو یہ جتنی بھی مسجدیں بنی گئی اور بنی ہے، 1600 سے لے کے 2000 تقریباً مساجد برطانیہ کے اندر آج، یہ 60s کے اندر آئے ہوئے لوگوں نے جو قربانیاں دی، ان کی پہلے حفاظ سبحان مانچسٹر کے اندر، اور اس علاقے پہلا حافظ میں ان سے میری ملاقات ہو گئی تھی، سبحان اللہ، بڑی عمر کے آدمی، انہوں نے جو قربانیاں دی، جو سنائی، آج الحمدللہ حفاظ کو قرآن سنانے کے لیے مسجد نہیں مل رہی. گھٹکوں کے اندر، ٹھیکوں کے اوپر جناب مختلف جگہوں میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن سنایا، اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے. کیسے جنون ہے یہ. کسی نے کہا کہ مختصر کسی نے کہا کہ مغرب اور اسلام دشمن. کہ مغرب کے اندر بھی دیکھیں عیسائی اور یہودی اور یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے اندر جو لوگ ہیں جو آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، بہترین لوگ ہیں، وہ پوٹینشیل مسلمز ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے دعوت کا زمین ہے، ان کو دعوت دینی ہے.
لیکن یہ جو پالیسی میکرز ہیں، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے فورن پالیسیز بناتے ہیں اور اس طریقے سے یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، پولیٹیشنز ہیں، یہ 5% سے 3-5% لوگ، مسئلہ ان کا ہے۔ 1 ملین لوگ نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے عراق کے جنگ کے خلاف؟ انہوں نے بات مانی۔ تو یہ پالیسی میکر، یہ ان کی بات۔ قرآن بھی جب بات کرتا ہے نا، یاد رکھیں فرعون کے متعلق، دوسروں قال الملأ من فرعون، قال الملأ، یہ ملأ، یہ بڑے بڑے وزیر، یہ بڑے عام آدمی جو ہمارے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا بہت ہی بہترین رویہ رکھنے کا قرآن ہمیشہ ہمیں بتاتا ہے۔ ان کے ساتھ آپ جو ہے ان کو کھانا کھلائے، ان سے ملے، ان سے الیگ سلیگ کریں، ان سے یہ پڑوسی کا حق ہے، قرآن نے بتایا، اسی قرآن نے ہمیں بتایا۔ آپ کا جار ہے، جار، والجار بالجنب والصاحب بالجنب، یہ سب آپ کے مختلف پڑوسی ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہے، تو ان کے 2 حقوق ہے، 3 حقوق ہے، لیکن وہ پڑوسی جو کافر ہے اس کا بھی حق ہے، پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ یہ ہمارے پڑوسی ہے، یہ قرآن ان تک بھی ہم پہنچائیں۔ تو میڈیا کو دیکھیں، اگر ٹی وی چینلز کو دیکھیں، اگر پتہ نہیں کہاں کہاں آپ دیکھیں، ایک ریسرچ ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ 3 مہینے انہوں نے کوریج دی لندن کے اندر صرف نیوز پیپرز کی۔ ایک دن 3 مہینے کے اندر ایسا نہیں گزرا جس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی نے کسی نیوز پیپر میں ہیڈ لائنز نہ ہوئی ہو۔ 3 مہینے یہ روزانہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی شوشہ ٹیررزم کا، پتہ نہیں کس کا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بے شمار لوگ فیس بک کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، اس کے ذریعے، اس کے ذریعے وہ علماء سے ان ٹچ ہے، علماء سے پوچھتے ہیں۔ ہمیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس بریڈ فورڈ کے اندر بھی مجھے 2 سال ہو گئے، 3-4 لوگوں نے الحمدللہ کلمہ پڑھا۔ اسکاٹ لینڈ میں میں 7 سال، 62 لوگوں نے جو ہے الحمدللہ اس فقیر کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کیا، خود آئے، انہوں نے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، انہوں نے وہ سرچ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ان سب کے اندر جو میں نے دیکھا ایک واحد چیز، سب کے اندر ایک سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان کے اندر جستجو ہوتی ہے، سرچ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں حق ملے، اور دوسری جو بات تھی وہ قرآن۔ حالانکہ دیکھیں قرآن عربی میں آیا ہے، لیکن وہ انگریزی میں جب پڑھتے ہیں، اس کے اندر پھر بھی اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ انگریزی کے اندر بھی وہ جب پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ایک تمہید کے طور پر ایک بات میں نے عرض کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محلے کو اور اس مسجد کو اور یہاں پر جو ملتزمین ہیں ان حضرات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اس قرآن کی خدمت دیکھیں اللہ نے وعدہ کیا ہے، آپ نے سنا مولانا صاحب سے اور تلاوت کے اندر آپ نے کہ بھائی اب یہ اور ہمارا اور آپ کا خوش قسمتی ہے، اگر ہم اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے تو یہ ہماری کیا ہوگی، ہم استعمال ہوں گے، ورنہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم پھرو گے واپس تو اللہ کسی ایسی قوم کو لے آئے گا، یستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا، اللہ کو تم کیا، اور پھر دوسری جگہ فرمایا ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ اور قسم کے لوگ اللہ پیدا کرے گا، پرندوں سے کام لے گا، جانوروں سے کام لے گا، ہواؤں سے کام لے گا۔ تو یہ ایک بات۔ اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے جب ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تو ہمیں 3 قسم کے جو ہے وہ ذرائع دیے کہ زندگی گزاریں۔ ایک ذریعہ ہمیں علم حاصل کرنے، کیونکہ انسان کو ہر چیز کی، دیکھیں آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے وعلم آدم الاسماء، تعلیم دی، کوئی چیزیں سکھائی، نام بتائے، اور اس طور پر بھی کہ فرشتوں پر فوقیت حاصل کرے، فرشتوں سے بھی پوچھا، ان سے بھی پوچھا۔ لیکن اس کے بعد داؤد علیہ السلام آپ دیکھیں، ان کو بھی زرہ بنانے کا بتایا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بنایا، جتنے بھی حرفتیں ہیں داؤد علیہ السلام دیکھے، کوئی بڑھئی کا کام، کوئی اس کا کام، کوئی یہ ساری حرفتیں، تو یہ ساری اللہ نے انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، اور انسان کو اس کے ساتھ اس استعمال کرنے کے لیے تاکہ وہ کھائے پیے، اس دنیا سے جو ہے کما حقہ فائدہ اٹھائے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کو حواس خمسہ دیے، 5 سینسز، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، وہ سونگھتا ہے، تو یہ حواس ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک یہ حواس عطا فرمائی۔ دوسرا جو اللہ نے انسان کو دیا وہ ہے عقل۔
ایک چیز میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے کپڑے گرین ہے، اس کی ٹوپی سفید ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ یہ ہے، لیکن میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اس کے ماں باپ ہیں، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، نہ ان سے ملا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ماں باپ ہے 100%، اس لیے کہ اللہ کا یہ دستور ہے اور اللہ کی سنت ہے، قانون ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور آدم علیہ السلام کے، کہ بغیر ماں باپ اور بغیر باپ کے کسی کو پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قانون ہے کہ جو بھی انسان آئے گا اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ اور سنت یہ ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ایک ماں ہوگی، ایک باپ ہوگا، آج کل تو کیا ہوگا، باپ نہیں ہوگا، کیا ہوگا، 2 ماں ہوگی، یا پتہ نہیں اس میں سے ماں باپ کون ہوگا، اب یہ بھی جائز ہو گیا نا اس ملک میں، ایک تو یہ ہے نا ہومو سیکچوالٹی جو ہے وہ سیم سیکس میرجز ہوں گی، اب پاس ہو گیا، اپر ہاؤس سے بھی آ گیا، منظور ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں، تو ایک ماں ہے ایک باپ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا آدم کے لیے ایو تھا، سٹیو نہیں تھا، آدم کو اللہ نے جو دیا تو ایو دیا، یعنی ایک میل ایک فیمیل، دونوں میل نہیں تھے، اللہ کا دستور یہ ہے، تو یہ مجھے کون بتا رہا ہے، یہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو شخص بیٹھے ہیں حضرت، ان کے کیا ہے، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، تو یہ ہو گئی عقل کی بات۔ لیکن ایک تیسری چیز جو اللہ نے دی ہمیں اور آپ کو، وہ چیز یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلانا ہوگا یا یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کہاں سے آئے، کیسے ہمیں یہاں رہنا ہے اور کہاں پر جانا ہے۔ ان 3 سوالوں کا جواب نہ ہمیں حواس خمسہ دیں گے، نہ ہمیں عقل دے گی، ان 3 چیزوں کا جواب ہمیں وحی دے گا، ان 3 چیزوں کا جواب وہ علم دے گا جو اللہ کی طرف سے ایک رسول کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، وہ ان 3 چیزوں کا ہمیں جواب دے گا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا۔ اب اگر میں عقل کے ذریعے سوچنے لگوں، سب سے پہلے میں حواس خمسہ کے ذریعے جو ہے وہ معلوم کرنے لگوں کہ بھائی میں دیکھوں، میں سنوں، میں سونگوں، میں ٹیسٹ کروں کہ مجھے کس نے پیدا کیا، میرا خالق کون ہے، میں دیکھ سکتا ہوں نہیں؟ مجھے کس طرح زندگی گزارنی ہے یہ میں اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم، مجھے کہاں جانا ہے، الٹیمیٹ گول میرا کیا ہے، زندگی مقصد، یہ معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ترازو بنائے۔ دیکھیں سنار کے ہاں جیولر جو ہے نا اس کے ہاں ایک ترازو ہے بہت چھوٹا سا، وہ پنکھے کی ہوا بھی اسی میں افیکٹ کرتی ہے، تو اس میں آپ صرف سونا تولتے ہیں، گرامز، منی گرامز آپ اس میں کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بلیک سمتھ کے ہاں اور لوہار کے ہاں اور سٹیل جو ہے نا اس کو وزن کرنے کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر آپ گرام ڈالیں گے، گرام کا تو اس میں پتہ بھی نہیں چلے گا، جس سے کہتے ہیں نا اونٹ کے منہ میں زیرہ، گرام کا ہوا تو گراموں کا حساب وہاں تو کلو سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن اگر آپ سونے کو لے کے جناب ایک جو ہے ایک من آپ جو ہے وہ آپ سٹیل کو لے کے آپ سونے کے ترازو بھی تول لیں گے تو کیا ہوگا، تولنا تو درکنار وہ ترازو ٹوٹ جائے گا، دونوں الگ الگ ترازو ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہ 3 سوالات اس کا جواب معلوم کرنا چاہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمیں کس طرح کہاں جانا ہے، تو یہ جو ترازو ہے نا 5 سینسز کا اور یا عقل کا جو ترازو ہے، اس کے ذریعے ہمیں پتہ نہیں چلے گا، وہ ترازو ٹوٹ جائے، وہ ترازو ناکام ہے، وہ کیونکہ یہ ترازو ہے ہی نہیں، اسی لیے یہ رنگ جو ہے یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا رنگ ہے، آف وائٹ رنگ ہے یا جو ہے منگولیا ہے، مگنولیا ہے، کیا ہے یہ رنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو میں آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، اگر آنکھیں بند کر کے میں کوشش کروں عقل سے، مجھے پتہ چلے گا اس کا نہیں چلے گا۔ یہ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا الگ الگ ترازو اللہ نے پیدا کیے، کتنی خوبصورتی سے، ایک چیز کے علم دوسرے سے نہیں حاصل ہوتا۔ ابھی میں نے آپ کو کہا ان کے ماں باپ میں نے دیکھے نہیں ہے، لیکن میں سوچتا ہوں تو عقل بتاتی ہے کہ ان کے ماں باپ ہیں، تو آپ نے اندازہ کیا کہ یہ، تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو یہ قرآن کی دولت سے نوازا ہے، یہ بنیادی طور پر اپنا پتہ بتایا ہے، یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں تمہیں میں نے پیدا کیا، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، رب میں ہوں، الہ میں ہوں، معبود میں ہوں۔ ربوبیت
میری اس دنیا کے اندر ہے رب العالمین. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین. رب 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 کا پتہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں. اگر پالنہار دنیا میں کوئی ہے، اگر تمہارا کوئی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو وہ میں ہوں، اور مجھے سے مانگو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میری ہی عبادت کرو گے. تو رب میں ہوں، الہ میں ہوں، معبود میں ہوں. یہ اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر بتایا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اور دیکھا ہم نے کہ دنیا کے اندر قابل ترین لوگ، بہترین دماغ، وہ رب کا پتہ نہیں لگا سکی، اس لیے کہ انہوں نے رب کا پتہ لگانے کے لیے وہ پہلے دو علوم جو حواس خمسہ ہے اور عقل ہے ان کے اوپر تو زور ڈالا، لیکن جو تیسری سیڑھی ہے ان کی طرف ان کی ہدایت ان کی نہیں ہوئی. اللہ نے ان کو راستہ نہیں بتایا. وہ انسان تو کیا جانور، اور جانور تو کیا بل ہم اضل. اللہ نے فرمایا جانوروں سے بھی بدتر. جانور کو کم از کم کتے کو پتا ہے میرا مالک کون ہے، اس کے سامنے روٹی ڈالتا ہے، اسی کے سامنے دم ہلاتا ہے، اسی کے پیچھے جاتا ہے، اس کا کالر کے اوپر کیا لکھا ہے، کون مالک ہے. لیکن اگر انسان کو اپنے مالک کا پتہ نہیں ہے تو وہ کیا انسان ہے. اسی لیے یہ کتاب جو ہے یہ مخلوق کو خالق سے ملاتی ہے. یہ کتاب مخلوق کو خالق کا پتہ دیتی ہے. جب لوگوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب کون، اس کا پتہ کیا بنا ہے، سونے کا یا چاندی کا، کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، کیسی شخصیت ہے، کیسی اس کی ذات ہے. اللہ نے خود اپنی تعریف فرمائی قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے. وہ ایسی ذات ہے تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد، وہ کسی نے ان کو جنا نہیں ہے. ولم یولد، لم یلد اسی نے کسی کو جنا نہیں ہے اور نہ وہ کسی سے جنا ہے. ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. غرض یہ کہ اس جیسا کوئی ہے نہیں. جو بھی سوچو گے وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کی ڈسکرپشن اس لیے نیگیٹو میں زیادہ اچھی ہوتی ہے. پازیٹیو سے پازیٹیو میں کیا کریں گے آپ، نیگیٹیو میں یہ ہے کہ جو تم سوچتے ہو وہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. تو کیا سوچو گے؟ لائٹ کیا، یہ بلب، یہ تو روشنی ہے، یہ تو دنیا کے، یہ تو الیکٹریسٹی ہے. اس کو کھولو، اس کے اندر کوئی لائٹ ہے نہیں ہے. لائٹ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا جو ہے وہ نور ہے، لائٹ، نور. تو ایک یہ بات. اور جس طرح ایک مینول ہوتا ہے، آئیکیا سے کسی نے فرنیچر خریدا ہوگا یا کسی دوسری شاپ سے، وہ جب آپ لیتے ہیں نا، میں جب بناتا ہوں کبھی کوئی چیز خرید کے آئیکیا سے، یا اکثر اسی میں زیادہ وہ کتاب ہو یا کسی اور چیز میں آپ کی مشین استعمال کرتے ہیں، تھوڑی سی اگر اس سے آپ ہٹ کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں بنے گی. جب تک آپ اس کو صحیح فالو نہیں کریں وہ کتاب کو، آپ وہ چیز نہیں بنا سکتے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہمارا مینول ہے. جب تک اس کو دیکھ کے ہم زندگی گزاریں گے تب ہمیں خوشی بھی ہوگی، ہمارے دل کو بھی اطمینان ہوگا، ہمارے جسم بھی الحمدللہ کامیاب ہوں گے، نوجوان بھی کامیاب ہوں گے، بوڑھے بھی خوش ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تمام نظام بھی عالم کا ٹھیک چلے گا اگر انسان نے اس مینول کو دیکھتے ہوئے زندگی گزاری. لیکن جو ہی اس مینول سے دنیا ہٹ گئی، آپ نے سائنس میں دیکھا، جب مسلمان، جس کو یہ لوگ آج تک ڈارک ایجز کہتے تھے، یہ جب آتے تھے 6 صدی اور 6 سے 16ویں صدی تک، یہ 1000 سال کیا ہوتا تھا؟ ڈارک ایجز. ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ وہ 1000 سال جسے تم ڈارک ایجز کہتے ہو، اس میں مسلمان سائنس اور علم اور اسٹرانومی اور میتھمیٹکس اور پتہ نہیں کیا کیا تمام علوم کے پیک پر تھے، وہ بالکل اس کی چوٹی کے اوپر تھے، اور تم اسے ڈارک ایجز کہتے تھے. اب تو الحمدللہ بات کھل گئی، ان کے اندر بھی سائنسدان اور علم دوست لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں. مانچسٹر میں پرماننٹ ایگزیبیشن 1001inventions.com، اس کی ویب سائٹ، وہ ساری چیزیں دنیا کے اوپر کھل گئی ہے کہ مسلمانوں 1000 سال کے اندر کیا تھا. وہ ڈارک ایجز نہیں تھی. ہاں یہاں ڈارک ایجز تھی، یہاں تو اب 60-70 سال پہلے بھی ڈارک ایجز تھی. کوئلہ جلاتے تھے، 40 سال تک عمری تھی، صبح اٹھ کے دانت جو ہے وہ سارے کالے، اور جناب ایک ہی لیٹرین، ایک ہی ٹوائلٹ جو ہے پوری محلے کے اندر، اور یہ سلسلہ چلتا تھا. یہاں تھا ڈارک ایجز. تو یہاں صابون تک کہاں سے آیا؟ مسلمانوں سے آیا. یہ جو زیرو ہم دیکھتے ہیں، صفر کے بغیر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اب لکھتے جائیں. یہ ابو موسیٰ الخوارزمی جو ہے ان کا ایجاد ہے.
الجبرا. اور الجبرا تو کیا الگریتھم جس کے ذریعے سے آج کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ ہم چلاتے ہیں، یہ تو انہیں کی ایجاد ہے، یہ تو مسلمانوں کی مرہون محنت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو آباد ہے تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ یہ اپنا تعلق جوڑنا ہے اس قرآن کے ذریعے سے. اس مہینے میں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کے اپنے اسلاف کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے. میرے بھائیوں، یہ 1000 سال جو جس کو یہ ڈارک ایجز کہتے تھے، اس کے اندر جو ہم نے دیکھا مسلمانوں کی ایجادات اور ساری چیزیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں تو اس کی ایک واحد سبیل کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہم سیخ پا ہوتے ہیں. مجھے ہنسی آتی ہے، میں سوچ رہا تھا کل یا پتہ نہیں آج کہ وقتاً فوقتاً پاکستان کے اندر خاص کر کسی نالی میں قرآن کی کاپی ملتی ہے اور پھر کسی عیسائی کی شامت آ جاتی ہے، کسی بچی کی شامت آ جاتی ہے، پتہ نہیں کس کی شامت آتی ہے، وہ وہاں سے قرآن. اللہ کے بندو، اس قرآن کی توہین تو سب سے پہلے پاکستان کی حکومت کرتی چلی آ رہی ہے کہ پاکستان کی آئین کے اندر لکھا ہے کہ قرآن و سنت یہ اس کا قانون اس ملک میں ہوگا. پاکستان کی ایک مثال کی طور بات کر رہا ہوں، کیونکہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں اسلام کے پوری دنیا میں 7 ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمک پاور ہے. اللہ نے پاکستان کو وہ نعمت بخشی ہے. پوری دنیا میں 7 ملکوں کے اندر پاکستان کو اللہ نے وہ اور اسلام کے نام پہ بنا ہے. تو وہاں پر کیا ہے کہ 1995 کے اندر جناب ہمارے بشمول ہمارے استاد شیخ جسٹس تقی عثمانی صاحب رضی اللہ علیہ 1100 صفحے کا ایک تاریخی فیصلہ سود کے خلاف آیا ہے، لیکن حکومت نے اس کے خلاف کیا کیا ہے؟ اسٹے لیا ہے. تو قرآن کی توہین تو یہ ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے ساتھ جنگ ہے اور رسول کے ساتھ جنگ ہے سود، لیکن تم نے اس کے خلاف اسٹے لیا ہوا ہے. قرآن کی توہین کا مرتکب کون ہو رہا ہے؟ وہ کوئی بیچاری بچہ یا نالی کے اندر وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا یہ، اور تم جو ہے لوگوں کو مارتے ہو، اس کو جلاتے ہو، وہ کرتے ہو. فضول باتیں ہیں، جہالت ہے، جو ہے عجیب صورتحال ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے اگر ہماری یہ حالت ہے تو ہمیں اپنی حالت بدلنی چاہیے، اور ایک ہی صورت اس کی یہی ہے کہ قرآن کی طرف ہم لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چند کلمات جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. I'll just summarize what I said. Well, I can't summarize everything I said, but I'll just say something, inshallah, a couple of very important points in English for my brothers who are here, inshallah. Quran that you just heard, Qari Sahab and mashallah Imam Sahab, from Alif Lam to An-Nas, is the final revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. Is the book of guidance. Is the book of guidance. Is a book that you only are going to be successful if you acted upon it. If you look at this book and read it and then understand this book and practice this book, that's the only way for you and I to be successful and prosperous in the dunya and akhirah. That's what Allah subhanahu wa ta'ala says in the beginning of this Quran. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. There's no doubt in this book that this is from Allah subhanahu wa ta'ala. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. This is a guidance, but for whom? This is a guidance for the pious people, for the muttaqeen. Who are these muttaqeen? الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. They believe in unseen. Today we say, seeing is believing. Seeing is believing. What you see, you believe. No, Quran says, what Quran says? Quran says, believing in unseen. You have to change. Muslims are different. People out there are different. And that's what the Prophet ﷺ says. بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. Islam started as a strange religion. People didn't like it. People didn't know it. People said, what is he talking about? أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. He said there's one God? This is something strange. So Islam started as a strange religion and will turn to a strange religion. But those people who are strangers, i.e. Muslims, they have good news, glad tidings. Because they believe in unseen. Do you believe in unseen? People asked. They asked the Muslims, they say, do you still... I was having this training session with magistrates in the chaplaincy in the city here, in Bradford. And I was talking about
domestic violence and stuff in Quran and Islam. And these two ladies, probably being magistrates or some other officials, they were talking about Quran being very old book. They said you have in the Quran that you beat your wives, and this is 1400 years ago. Come on, we live in a modern 21st century Britain. Don't you think that we should or we need to change the Quran? Don't you think we need to take these verses out of the Quran because it was very old in the Arabian desert 1400 years ago? This is not their fault. Because they don't understand the mechanism. They don't understand what Quran is, the holistic approach of Quran towards the things. The problem with today's media is, my brothers, the fact that they pick and choose things. They sometimes pick the penal laws. They say, oh, you still believe in a capital punishment if someone commits adultery and he's unmarried and stoned to death. This is barbarity. And they sometimes pick and choose. Quran says, beat your wife up. They sometimes pick and choose the verse which says, kill the disbelievers. But if you have to take it in context, number one, and take it, Islam is a holistic approach. Holistic. What Quran says in the beginning, Tawheed, Risala, Akhirah, morality. There are so many other things, akhlaqiyat. And these are also parts of Quran. Jihad is there for a reason, to establish the peace. Jihad is not there to kill every non-believer. If you take it out of context, of course, it will look like that. And that's what, unfortunately, some non-Muslims might do. But that's the problem with them, not with Quran. That's the problem with anybody's thinking that they can take. People take drugs to kill themselves, don't they? So shall we just go against the drugs and we say, well, the medicines and all that, just finish them because they... The biggest problem today is what? The wars, the war machine. Let me tell you, weapon. And who is the biggest seller in the world today of weapons? America. It is the best interest of America for the wars to go on. Whether that's Iraqi, I don't care. If 100 Iraqis killed today, or 1,000 Afghanis are killed tomorrow, or 100 are killed in Chechnya, or maybe 100,000 children and women, including killed in Syria, I don't have a problem with that as America. Because why? Because my arms are selling, mashallah. My business is soaring, and the dollar is going up. That's the problem. So, why don't you go against the weapon? De-weaponize these countries. You go against Iran and Pakistan. You're planning to denuclearize them and take that away. Why don't you do the same with Israel? You promote democracy. Okay. Why did you go against the Ikhwan? Why did you support the army? The biggest recipient of Americans' aid after Israel is Egyptian army. So the thing is, my brothers, for us to understand, inshallah, the mechanism, and understand how this world works, and understand how to interact with the people, we have to study the Quran. We don't have to go here or there. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. They will not be happy with you unless you follow them. Islam cuts their lifeline. Islam says no to gambling. Islam says no to alcoholism. Islam says no to any bad activities. And these people, they're thriving on the gambling and alcohol and casinos and stuff like that. They love that. That's why Tony Blair used to say very famously, oh, these people want to change your lifestyle. If your lifestyle is hooliganism and alcoholism and all that, we want to change that, yes. Because we feel sorry for you. The taxpayers' money in NHS, millions of them are going to, today police, 71% of crimes are committed because of the alcohol. I need to finish here. I know I just went a bit off track for the bomb stuff there, but the Quran, my brothers, is not just a book of the past. It's not just for the shelves. It's not just 1400 years ago. Quran is very much about today. Quran is very much about you and I. But we need to, inshallah, continue learning the Quran, continue reading the Quran, coming to the masjid, strengthen our link and relationship with the Quran to be able, inshallah, as a community, individual and community, inshallah, to overcome our problems, to overcome
the issues that we have within our community, to get involved with other people, inshallah. And for that we need to arm ourselves with the knowledge of Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala give us understanding, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to inshallah convey the message of Quran. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.